بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں طارق چودھری۔ ناظرین، آج میں جس خبر سے اپنے ویلاگ کا آغاز کر رہا ہوں وہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ پاکستان کی صحافت کا ایک بہت بڑا نام ارشد شریف جو اس دنیا میں نہیں رہا۔ ناظرین، کینیا کے شہر نیروبی کے کچھ فاصلے پر ارشد شریف کی گاڑی پر کینیا کی جو پولیس ہے اس نے فائرنگ کی ہے اور اسی فائرنگ کے دوران اس کے سر میں گولیاں لگی ہیں، جن گولیوں کی وجہ سے اس کی موقع پر ہی شہادت ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو ڈرائیور تھا اور اس کا دوست بھی تھا وہ بھی زخمی ہوا ہے اور اس کو کینیا کے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا ہے، اور ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی نیروبی کے سرد خانے میں رکھوا دی گئی ہے۔ ناظرین، ارشد شریف کینیا کیسے پہنچا؟ اس کے لیے پاکستان کی زمین کیوں تنگ کی گئی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور پاکستان میں وہ کون سے ایسے لوگ یا دنیا میں کس جگہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس کے پیچھے تھے اور جنہوں نے اس کا پاکستان میں رہنا محال کر دیا تھا، اتنا تنگ کر دیا تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر پاکستان سے جانا پڑا، اور وہ UAE میں پہنچے تو جو مافیا، جو ظالم اس کے پیچھے پاکستان میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے UAE میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہاں پہ بھی ارشد شریف کا رہنا محال کر دیا اور اس کو مجبوراً وہاں سے بھی جانا پڑا۔ پھر کیونکہ اس کے پاس کسی ملک کا ویزا نہیں تھا، اس نے اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب سے جب مشورہ کیا تو یہ بات طے پائی کہ کینیا چلے جاؤ، وہاں آپ کو انٹری مل جائے گی۔ اس کے کچھ دوست احباب وہاں پہ رہتے تھے تو انہوں نے بھی اس کو یہی مشورہ دیا کہ آپ کینیا میں ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو اس طرح ارشد شریف کینیا پہنچا۔ تو وہ جو پاکستان میں اس کے پیچھے تھے، UAE میں بھی اس کے پیچھے تھے، اور کینیا میں بھی انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، تو وہاں اس کا جینا محال کیا اور اس کی سانسیں تک چھین لی، اور اس طرح کا سینیریو بنایا کہ پولیس نے اس کی گاڑی پر فائرنگ کی اور اس کو شہید کر دیا۔ اب کچھ اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ پولیس نے اس کی گاڑی پر جو فائرنگ کی اس میں 2 گولیاں اس کے سر کو لگیں اور جس سے وہ موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس واقعے کو روڈ ایکسیڈنٹ کی شکل بھی دی جا رہی ہے۔ اب اس کا فیصلہ جب کمیشن بنے گا، جب اس کیس کی تحقیقات ہوں گی تو تب ہی اس بات کا پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے اور وہ ارشد شریف کو کیوں مارنا چاہتے تھے اور اس کی زندگی کیوں لینا چاہتے تھے اور اس کو پاکستان سے کیوں مجبور کیا گیا۔ پھر UAE میں گیا، وہاں پہ اس کے ساتھ بھی وہی مجبوری جو ہے نا وہ جڑی رہی، تو پھر اس کو کینیا جانا پڑا۔ تو یہ جو اس کی موت کی خبر جب اس کے گھر والوں کو ملی، اس کی والدہ کو، اس کے بیوی بچوں کو، تو ان کے پاؤں کے نیچے سے تو زمین ہی نکل گئی، کیونکہ کچھ سال پہلے ارشد شریف کی والدہ، ارشد شریف، اس کے جو بیوی بچے ہیں، انہوں نے 2 صدمے ایک ہی دن میں دیکھے تھے۔ ارشد شریف کا والد اور اس کا بھائی وہ ایک ہی دن اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس ملک پاکستان پر قربان ہو گئے تھے۔ تو وہ صدمہ ابھی ان کو بھولا نہیں تھا کہ
ارشد شریف کی والدہ کو، اس کی اہلیہ کو اور اس کے بچوں کو ارشد شریف کا صدمہ جو وہ بھی دیکھنا پڑا۔ تو ان کے تو پاؤں سے جیسے زمین ہی نکل گئی، ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا اکلوتا ہی کفالت کرنے والا ارشد شریف بھی ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو جو صحافی برادری، ان کے گھر کے قریب قریب جو لوگ رہتے تھے اسلام آباد میں، سب سے پہلے سمیع ابراہیم، اس کے بعد صدیق جان، اس کے بعد لاہور سے عمران ریاض خان بھی ان گھر پہنچ گئے اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوئے۔ تو جب وہ ان کی والدہ کو ملے تو ان کی والدہ کی ایک ہی خواہش تھی کہ میرے بیٹے کو ظالموں نے مجھ سے چھین لیا، تو اب تینوں اس کے دوست ہیں، آپ تینوں بھی میرے بیٹے ہیں، تو آپ ہمارے اس دکھ میں تو شریک ہیں، لیکن ہماری مدد کریں اس کی باڈی کو کینیا سے پاکستان لانے میں۔ تو ان تینوں نے پھر والدہ سے یہ وعدہ کیا کہ ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس میں مدد فرمائے گا کہ ہم ارشد شریف کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو جلد از جلد کینیا سے پاکستان میں لا سکے۔ اور اس کی والدہ کی یہ بھی خواہش ہے کہ میرے بیٹے کی جو تدفین ہے وہ پاکستان میں لا کر بہت ہی شائنہ شان طریقے سے کی جائے۔ تو ناظرین، کینیا سے جو خبر آ رہی ہے، اس کے جو دوست احباب وہاں پہ موجود ہیں، ان کی بھی بات یہاں پہ سمیع ابراہیم اور جو دوسرے صحافی ہیں ان سے ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی یہ یقین دلایا ہے کہ جیسے ہی ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جلد از جلد اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ کینیا سے پاکستان کے لیے روانہ کر دی جائے۔ تو جیسے ہی باڈی پاکستان پہنچتی ہے تو سب کی یہ خواہش ہے، ان کی والدہ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ ارشد شریف کی باڈی کو پورے شائنہ شان طریقے سے دفنایا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما ہیں، انہوں نے ارشد شریف کے گھر جانا شروع کیا اور ارشد شریف کی والدہ کو ملے، ارشد شریف کے بچوں کو ملے، اور ان سے ارشد شریف کی جو ناگہانی موت ہے اس پہ تعزیت کا اظہار کیا اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوئے، اور ارشد شریف کی والدہ سے بھی اظہار تعزیت کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان بھی ارشد شریف کے گھر گئے اور ارشد شریف کی والدہ کو ملے، ارشد شریف کے بچوں سے پیار کیا اور ان کے بچوں سے تعزیت کی اور والدہ سے تعزیت کی، اور ان کے جو دکھ ہیں ان میں برابر کے شریک ہوئے۔ اور ارشد شریف کی والدہ سے عمران خان نے یہ وعدہ کیا کہ ماں جی، ارشد شریف ہمارا بھی بھائی تھا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ارشد شریف کو جن لوگوں نے قتل کیا ان ظالموں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اور صحافی برادری نے یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان سے گزارش کی ہے کہ کوئی کمیشن بنایا جائے اور وہ کمیشن اس کیس کی پوری تحقیق کرے، پوری تہہ تک پہنچے اور ارشد شریف کے جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ارشد شریف کی جو ڈیڈ باڈی ہے اور ان کے جو گھر والے ہیں، ان کی والدہ ہے، ان کے بچے ہیں، ان کی جو اہلیہ ہے، ان کو انصاف مل سکے۔ ناظرین، اس کے بارے میں جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔
اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔